السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہرو لامکاں کی گلی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، یا رسول اللہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل ہم سب خوش نصیب ہیں کہ حضور مخدوم دو جہاں، آفتاب چشتیت، آفتاب ولایت، قطب الاقطاب، حضور عالم پناہ سرکار صابر پاک سیدی علاء الدین علی احمد کلیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی اور مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم صابر پاک کی نگری میں صابر پاک کا عرس منانے کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی علامہ زاہد نوری صاحب فرما رہے تھے کہ میں یہ وعدہ کروں کہ میں ہر سال حاضری دوں گا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، الحمدللہ میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کی مجمع میں بھی میں گفتگو کرتا ہوں، ہزاروں میں بھی کرتا ہوں، سینکڑوں میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے لاکھوں کے مجمع میں بیان کرنے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا مجھے اپنے سرکاروں کے قدموں میں سبق سنانے کے لیے لطف آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ان آقاؤں کی نظر ہو جائے تو پھر میرا ہی نہیں بلکہ میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر کلیہ شریف والے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں حاضری دوں، یہ تو میرے لیے مقدر کی بات ہے، بلکہ میں تو یہ نیت کر چکا ہوں کہ ابھی میں مغرب کی نماز کے بعد بلکہ عشاء کے بعد حضرت یاور میاں صاحب قبلہ کے ساتھ اور ہمارے میزبان محب گرامی ہمارے گلشاد بھائی اور دیگر رفقا پیر بھائیوں کے ساتھ جب میں آستانے میں گیا تو میرے مرشد کا مجھ پر اتنا کرم ہوا کہ میں نے سوچا کہ جلسہ ہو یا نہ ہو ہم تو یہاں بھیک مانگنے کے لیے ضرور آیا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال یہ کا حکم ہے، علامہ زاہد صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، انہوں نے حکم فرمایا، شاداب شمس صاحب ان کا ذوق ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہے، یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ دیکھیے ہم لوگ عرس جو مناتے ہیں عرس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عرس میں آنے والوں کو صاحب عرس کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا پیغام دیا جائے تاکہ سال بھر وہ اس پر عمل کرتے رہیں اور کامیابی اور کامرانی کے راستے پر گامزن رہیں۔ یہ مقصد اصل عرس کا مقصد یہ ہے۔ دراصل معاملہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے شروع کی گئی تھی، چیزیں تو موجود ہیں رسومات کی شکل میں، مگر مقصد ختم ہو گیا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم مقاصد کو فوت کر چکے ہیں۔ عرس کا مقصد یہی ہے کہ صاحب عرس کی زندگی بیان ہو اور ہم اس کو سننے کے بعد اس سے عبرت حاصل کریں اور پھر اپنے لیے رہنما اصول تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ ہمارے سرکاروں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، اگر میں کوئی محقق بھی ہوتا، مفتی بھی ہوتا، خطیب بھی ہوتا، وائز بھی ہوتا، مفکر بھی ہوتا، تو اس بارگاہ میں میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم تو یہاں کے سگانے در کے بھی سگ ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، میں صرف اپنے آقا، اپنے مرشد عالم پناہ سرکار صابر پاک کو سبق سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بس یہ مہر لگا دیں تو انشاءاللہ میرا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے، اور آپ سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ صابر پاک ہی وہ ایک ہستی ہے ہندوستان میں کہ سب سے پہلے چشتیت اور قادریت جہاں ایک جگہ آ کر کے جمع ہوتے ہیں اسی کو صابر پاک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! پورے ہندوستان میں کوئی چشتی ہے تو صرف چشتی ہے، کوئی قادری ہے تو صرف قادری ہے۔ پہلی مرتبہ دو دریا جس مجمع البحرین پر جمع ہوئے ہیں اسے صابر پاک کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ بیٹا تو غوث اعظم کا ہے اور مرید کریم نواز کا ہے۔ سب سے پہلے قادریت اور چشتیت کو اگر ایک جگہ جمع دیتا ہے تو اسے کلیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس لیے صابر پاک قادریوں کی بھی آنکھوں کا تارا ہے، وہ فخر قادریت بھی ہے، فخر چشتیت بھی ہے۔ ارے بیٹا غوث اعظم کا ہو اور مرید گھرانے چشت کا ہو، وہی صابر پاک۔ سرکار صابر پاک کتنے قریبی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے شیخ عبدالرحیم عبدالسلام، ان کے والد کا نام ہے سید سیف الدین عبدالوہاب، اور ان کے والد کا نام ہے قطب الاقطاب غوث الاقوام شیخ الشیوخ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو بتاؤں قادریت اور چشتیت میں کوئی فرق اور تفریق نہیں ہے۔ بابا فرید کو مرید کرنے کا جس نے حکم دیا، صابر پاک نے کو بابا صاحب نے اپنی مرضی سے مرید نہیں کیا، ان کی امی کے کہنے میں بھی مرید۔ یہ بات خاص سمجھ لو کلیہ شریف والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، خاص طور پہ سمجھ لو، ماں کے کہنے پہ بابا صاحب نے مرید نہیں کیا۔ والد تو دنیا میں تشریف لے گئے تھے، عالم رویا میں سید سیف الدین عبدالوہاب ابن شیخ عبدالقادر جیلانی جو صابر پاک کے دادا ہیں، جب صابر پاک کی عمر 11 سال کی ہو گئی وہ خواب میں آ کے بابا فرید سے کہتے فرید الدین میں نے اپنا پوتا تیرے حوالے کر دیا، آپ اس کو مرید کر لیجیے۔ اندازہ فرمائے، یعنی کہ غوث پاک کا حقیقی بیٹا چشتیت کی گود میں جس کو ڈال رہا ہے وہ سرکار بابا فرید کی گود ہے۔ اللہ اکبر! تو ہم سرکار صابر پاک کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں صابر پاک کی زندگی پڑھوں، تھوڑی دیر 5-10 منٹ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں بطور تمہید، اس لیے کہ ہم لوگ بدنام زمانہ لوگ، ہم لوگ اہل سنت بدنام زمانہ ہے لوگوں کی نظر میں۔ کوئی ہمیں قبر کجوا کہتا ہے، کوئی ہمیں اللہ اکبر مشرک کہتا ہے، کوئی ہمیں بدعتی کہتا ہے، اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے پھر صابر پاک کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ کام آنے والے لوگ ہیں؟ غوث پاک کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ کام آنے والے لوگ ہیں؟ تو میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا کیونکہ ہم صوفیہ کے غلام ہیں، لیکن چونکہ ہمیں بدنام کیا گیا ہے تو بدنام لوگوں کو کم سے کم اپنی صفائی پیش کرنے کا حق تو ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ ولیوں کے نام پہ آ گئے ہو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، آرام چھوڑ کے آئے ہو، گھر چھوڑ کے آئے ہو، کاروبار چھوڑ کے آئے ہو، اب آپ مجھے بتائیے کیوں ان سے تعلق جوڑ رہے ہو؟ ان سے تعلق جوڑنے کا کوئی ثبوت، میں ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، ابھی کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گا، ابھی صرف قرآن سے بات کروں گا تاکہ جو ہمارے سر بدنامی کا ایک گٹھری رکھی گئی ہے ہم اس کو اتارنے کی کامیاب کوشش کر سکیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پکچر کلیئر ہو سکے حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی ولی لوگ کام آنے والے ہیں؟ اولیاء واقعی کام آنے والے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا ہم انہیں پکارتے ہیں وہ کام آتے ہیں یا وہ ہمیں پکارتے
کریمہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جتنے تمہارے پکے دوست ہوں گے، پکے دوست. اب آپ کی توجہ، آپ میری بات بہت اچھے سے سن رہے ہیں، مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، اور آپ مجھے زندگی بھر کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو تھوڑی ویسی میزبانی کرنی پڑے گی. جن کے ہاتھ